امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک اہم سول نیوکلیئر تعاون معاہدہ طے پا گیا ہے، جسے خطے کی سیاست، توانائی اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت یعنی ایک بڑا ڈیولپمنٹ مانا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ سعودی عرب کے پرامن جوہری توانائی پروگرام کی ترقی میں تعاون کرے گا، جبکہ امریکی کمپنیوں کو سعودی نیوکلیئر سیکٹر میں سرمایہ کاری اور منصوبوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ یہ معاہدہ 22 جولائی کو امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ اور سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے دستخط کر کے حتمی شکل دے دی ہے، اور آپ یقین مانیے اس خبر نے، اس اگریمنٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق یہ ایک طویل المدتی فریم ورک ہے جو کئی دہائیوں تک نافذ رہ سکتا ہے، اور اب اسے امریکی کانگریس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس اگریمنٹ کا مقصد سعودی عرب کے شہری یا سول نیوکلیئر پروگرام کی تعمیر و ترقی میں تعاون کرنا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے امریکی کمپنیوں کو اربوں ڈالر کے منصوبوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، جبکہ جوہری تحفظ، جوہری مطلب نیوکلیئر تحفظ اور عدم پھیلاؤ کے اصولوں کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق اس 30 سالہ معاہدے کی مالیت 10 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے تحت مستقبل میں ایک مشترکہ امریکی سعودی جائزے کے بعد سعودی عرب میں یورینیم افزودگی یعنی یورینیم انریچمنٹ کی سہولت بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ یہی شق اس معاہدے کا سب سے زیادہ زیر بحث پہلو بن گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بن گئی ہے، اس لیے کہ یو ایس ایران کانفلکٹ سے تعلق کیا ہے اس کا، اب یہ کیسے جڑتا ہے۔ دراصل یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اور تنازع کا مرکز بھی ایران کا جوہری پروگرام یعنی نیوکلیئر پروگرام بنا ہوا ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے ایران پر الزام لگاتا رہا ہے کہ اس کی یورینیم افزودگی یعنی یورینیم انریچمنٹ کی سرگرمیاں جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہیں، یعنی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہیں، جبکہ ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ناقدین، کچھ جو کرٹکس ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف واشنگٹن ایران کی یورینیم افزودگی کی مخالفت کرتا ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب کو مستقبل میں اسی قسم کی صلاحیت حاصل کرنے کا راستہ دے رہا ہے۔ بعض امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ میں جوہری مقابلہ بازی بڑھ سکتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق امریکہ اس معاہدے کے ذریعے نہ صرف اپنے ایک اہم الائی سعودی عرب کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس پورے ریجن میں، پورے چھیتر میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ سعودی عرب کے ساتھ یہ اگریمنٹ، یہ کوآرڈینیشن نہ کرتا تو ریاض ممکنہ طور پر بیجنگ یا ماسکو کا رخ کر سکتا تھا۔ اس وقت امریکی حکومت اصرار کر رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ مکمل طور پر پرامن جوہری توانائی کے لیے ہے، اور اس میں سخت حفاظتی اقدامات شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران بھی تو یہی کہتا رہا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ پرامن جوہری توانائی کے لیے ہے، لیکن یہ امریکہ کا کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ تاہم چونکہ یہ اگریمنٹ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام ایک بڑا تنازع بنا ہوا ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں یہ ڈیل خطے کی سیکیورٹی اور طاقت کے توازن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کا یہ نیوکلیئر معاہدہ توانائی کے شعبے میں ایک بڑی پیش رفت تو ہے، لیکن اس کے علاقائی، سیاسی اور سیکیورٹی اثرات پر بحث ابھی جاری رہے گی۔